کہتی تھی اصغر جانی کب تم گھر میں آؤ گے کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤ گے دریا پر سے پی کر پانی دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤ گے اے میرے جانی یوسف ثانی اے میرے جانی یوسف ثانی کب تم گھر میں آؤ گے اپنی دکھانے تشنا دہانی کب تم گھر میں آؤ گے سوگ میں تیرے بیٹا ہم نے پہنی کفنی کالی ہے جھولوں والے بالے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو صلوات صلی علی محمد جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا ذوف سے خم ہو گئے شبیر صدمہ یہ ہوا ذوف سے خم ہو گئے
شبیر اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پارا ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ جس سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ جس سکینہ کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر ذیشان کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر ذیجا دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شاہ فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ماں عباس علی کھو گئے دنیا میں نہیں عباس علی کھو گئے دنیا میں نہیں اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا سقے کا میرے نام ہے عباس علمدار تصویر علی کی ہے سراپا وہ خوش اتوار کاندھے پہ تو مشکیزہ ہے اور ہاتھ میں تلوار پیاسی ہوں مگر اب مجھے پانی نہیں درکار پیاسی ہوں مگر اب نہیں پانی نہیں درکار پھر آنے کی قسمیں انہیں دینے کو چلی ہوں میں اپنے چچا جان کے لیے لینے کو چلی ہوں میں اپنے چچا جان کے لیے کہ لینے کو چلی ہوں جب کٹ گئے عباس پہ عباس کے بازو پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سبساتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات محمد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم دعاؤں کی قبولی کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد دنیا میں لوگوں نے بندگی کے نام پر بہت سے کام کیے ہیں، بندگی کے نام پر بہت سی چیزوں کو جاری کر دیا اور جو اصل بندگی کے تقاضے تھے ان کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ فرصت اور مہلت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ یہ فرصت اور مہلت اس کے لیے اچھی بھی ہے اور یہ فرصت و مہلت اس کے لیے خطرناک بھی ہے۔ یہ فرصت و مہلت اچھی ہے اس لیے کہ اگر بندگی کے تقاضوں میں کوئی کمی بیشی آئی ہے تو وہ توبہ کرے، استغفار کرے، پلٹ آئے۔ لیکن بری ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، یہاں مصیبت ہو جاتی ہے۔ وَيُحْسِنُونَ أَن يُفْعَلَ بِهِ حُسْنًا کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھے عمل انجام دے رہا ہوتا ہے جبکہ وہ آہستہ آہستہ جہنم کی طرف سرک کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان آ کے انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے برے عمل کو اچھے عمل کی صورت میں پیش کرنا شروع کرتا ہے۔
کتنی امتوں کو بہکا دیا، کتنی امتوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی پرستش شروع کر دی۔ ایک شیطان اندر بیٹھا ہے، اس کی پرستش شروع کر دی۔ ایک شیطان باہر ہے، اس کی بات ماننے لگے۔ اور قیامت میں خداوند متعال شیطان کے بارے میں نقشہ کشی کرتا ہے اور فرماتا ہے، بڑی عجیب گفتگو، بڑی عبرتناک گفتگو ہے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں قیامت کے، کہ جب قیامت کے دن شیطانوں اور گناہ گاروں کو سامنے کیا جائے گا تو گناہ گار کہیں گے تو نے ہی تو ہمیں بہکایا تھا۔ شیطان کہے گا اللہ کی عزت کی قسم، میں تو تمہیں کہتا تھا کہ یہ راستہ کتنا اچھا ہے، تم خود دوڑے دوڑے چلے جاتے۔ کبھی شیطان نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میں لے جاتا ہوں، کبھی شیطان نے کہا کہ نہیں کیا تو تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ قیامت میں شیطان کہے گا پالنے والے تو نے مجھے اتنا اختیار دیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں، میں ان کو ذرا سا بہکاتا تھا یہ زیادہ بہک جاتے، میں ان کو ذرا سا راستہ دکھاتا تھا یہ پورا راستہ چل دیتے تھے۔ اور قیامت میں کہیں گے پالنے والے ایک اور لوگوں سے بھی گناہ گار لوگ شکایت کریں گے کہ یہ بڑے لوگ ہیں جن کو ہم فالو کرتے تھے۔ عجیب ہے، شیطان کی گفتگو الگ، اور جو لوگ یہاں پر لوگوں کی پیروی کرتے تھے ان کی گفتگو الگ، کہ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جو لوگ پیروی کرتے تھے، جن کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے تو یہ بھی یہاں پر، ارے تم یہاں پر، تم تو ہمارے آئیڈیل تھے وہاں پر، تم تو بہت اچھے تھے، تم کو تو جنت کے اونچے درجے میں ہونا چاہیے، کہ نہیں سب یہیں پر ہے۔ تو کہیں گے ہم دنیا میں تمہیں فالو کرتے تھے، تم اتنا کر دو جہنم کی تھوڑی سی گرمی کم کروا دو۔ وہ کہیں گے کوئی گرمی کم نہیں ہو، کہیں گے کہ ہم تمہیں فالو کرتے تھے، کم از کم ہمارے لیے کچھ آسانی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جہنم کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ کہیں گے ہم تو اپنا کام کرتے تھے، ہم جہنم میں آئے، تم ہمیں فالو کرتے تھے آنکھ بند کر کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، سورہ لقمان۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے ماں باپ جو پیروی کرتے تھے ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یہ شیطان ہے جو ان کو عذاب سعیر کی طرف پکار رہا ہے۔ اے لوگوں ماں باپ کی پیروی مت کرو، اللہ کی پیروی کرو۔ اگر ماں باپ اللہ کی طرف پکار رہے ہیں بہت اچھا، لیکن اگر ماں باپ شیطان کی طرف پکار رہے ہیں، کتنی اولادیں جو قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کے بارے میں شکایت کریں گی کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت میں کہیں گے ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا، ہم اسی پہ چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تمہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تمہیں اصول بتا دیا کہ جو ذرہ برابر بھی اچھا عمل کرے گا خود قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا قیامت میں دیکھے گا۔ تفسیر میں آیا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا ابن رسول اللہ، اچھے کام کرنے والے بھی اپنے اچھے عمل کو دیکھیں گے تو دیکھ کے کیا فائدہ ہوگا، برے عمل کرنے والے بھی اپنے برے عمل کو دیکھیں گے تو دیکھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ جس نے اچھا عمل کیا ہے اس کو وہ عمل اس کا اجر ملنا چاہیے،
جس نے برا کام کیا ہے اس کو اس برے کام کی سزا اور وہ برا کام ملنا چاہیے۔ کہا نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ظاہری طور پر تو بڑے اچھے عمل انجام دیتے ہیں لیکن اپنے عمل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ابھی آگ لگانے کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے استعمال کیا، اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب جب قیامت میں آئیں گے وہ عمل نظر آ رہا ہوگا، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے، لیکن ڈیکوریشن پیس کی طرح رکھ دیا جائے گا کہ تم نے اس عمل کو ضائع کر دیا تھا، تم ریا کرتے تھے، تم تعریف چاہتے تھے، تم واہ واہ چاہتے تھے، تم چاہتے تھے لوگ تمہیں پسند کریں، تم چاہتے تھے تو لوگ تمہاری مجلس کی وجہ سے تمہارا احترام کریں، تو تمہیں تو دنیا میں ہی اجر مل گیا، اب یہ صرف تمہاری حسرت کا سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے برے عمل کو دیکھیں گے، ڈریں گے کہ نہ کرے، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ عمل نکل کے ہمارے پاس آ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں نہیں، وہ برا عمل دیکھیں گے لیکن اس برے عمل کو ان کے پاس نہیں بھیجا جائے گا، اس کی سزا ان کو نہیں دی جائے گی۔ پوچھیں گے پالنے والے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، لیکن یہ برا عمل میں نے کیا تھا، تو کیوں مجھے اس کی وجہ سے عذاب نہیں دے رہا؟ جواب آئے گا بندے تو نے برا عمل کیا تھا لیکن پھر تجھے شرمندگی ہوئی، تو نے معافی مانگ لی تھی نا، تو نے توبہ کر لی تھی نا، تو نے استغفار کر لیا تھا، تو سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انی انا الغفار، میں اپنے آپ کو غفار کہوں، میں اپنے آپ کو معاف کرنے والا کہوں، تو توبہ کر، اس کے بعد توبہ قبول کروں اور پھر تجھے عذاب دوں؟ اللہ نہیں، اس لیے احتیاط کریں، نہ ماں باپ کے دین پر چلیں، نہ اپنے اچھے عمل کو ضائع ہونے دیں، نہ برے عمل کے بعد انتظار کریں کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ اگر برا عمل ہو گیا ہے اسی لحظے توبہ کریں، استغفار کریں، معلوم نہیں ملک الموت آ جائے۔ اللہ، تو قیامت کے دن لوگ شیطان کے بارے میں شکایت کریں گے، قیامت کے دن لوگ ان لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جس کی پیروی کرتے کرتے وہ جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا ہم فیہا خالدون، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گزار کے بھیج دیا جائے گا، اللہ معاف کرے پالنے والے بے حق حسین ہمیں جہنم کی شکل بھی نہیں دیکھی، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ حسین ہماری شفاعت کے لیے آئیں، جناب زہرا ہماری شفاعت کے لیے آئیں، رسول اکرم ہماری شفاعت کے لیے آئیں، ہمیں جہنم، قبر، موت کسی چیز کی فکر نہ ہو، ہم صرف تیری یاد میں مشغول رہیں اور اس دنیا سے عبادتیں کرتے ہوئے بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلے جائیں۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا اے شیخ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ بندے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی محنتیں کریں اور پھر ان کو جنت میں بھیجوں، جہنم سے بچاؤں، قبر کی سختیوں سے بچاؤں، اور تو بیٹھے بیٹھے چند باتیں کر اور اس کے بعد توقع کر کے تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جب تک کہ تو عمل کر کے امتحان دے کر ثابت نہیں کرے گا کہ تو میری بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تب تک اس کی توقع۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی بعض آیات کی تفسیر میں کہ پرانی امتوں اصحاب الاخدود جو آگ بنائی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو بھی یہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے وہ اس میں کود پڑے۔ لوگ جو ایمان والے تھے وہ کودتے گئے، جلتے گئے، مرتے گئے۔ ایک ماں کو لایا گیا تو مانتی کہاں، میں نبی کو مانتی، بچہ اس کے ساتھ تھا، اب بچے کو چھوڑ دے گا نہیں، پہلے بچے کو ڈالا جائے پھر میں جاؤں گی تاکہ یہ بچہ منحرف نہ ہو جائے۔
یعنی واقعاً امتوں کو جن سختیوں اور تکلیفوں سے گزارا گیا ہے، معصوم فرماتے ہیں قد قطعت بالمنشار، آریوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے، لیکن اپنے ایمان سے یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو عمل مضبوط ہو جائے گا، عمل مضبوط ہوگا تو بندگی کے تقاضے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم خود اس دنیا کو اپنے لیے چھوٹا پائیں گے، اس دنیا کو اپنے عمل کے لیے مفید نہیں پائیں گے۔ دعا کریں گے پالنے والے جتنا جلدی ہو سکے ہم اس دنیا سے عمل کر کے چلے جائیں، تاکہ آخرت میں اس عمل کا اجر دیکھیں، اس لیے کہ پورے مہینے محنت کرنے کے بعد ویج ڈے پہ ہر کوئی انتظار کرتا ہے میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ بدھ کے دن جو ویکلی ویجز والے ہیں وہ بدھ کو چیک کرتے ہیں کہ پیسے آئے کہ نہیں آئے، جو تنخواہ والے ہیں وہ آخر مہینے میں چیک کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ جلدی مل جائے۔ یہ ہم دیوانے ہیں، یہ ہمارا اجر وہاں پر جمع ہوتا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے چلو، کہتے ہیں بھی ٹھہر جاؤ۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ کیا بات ہے، جب آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اچھے کام کریں، ہم اچھے، لیکن جب موت کی بات آتی تو ہم ڈرتے ہیں اور راستہ لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا لوگوں، اب مثال میں آپ کو دے دوں، اگر مجھے پتا ہو کہ میں مثلا فلاں ملک میں پہنچوں گا تو میرے لیے وہاں پر سارے انتظامات پورے ہوں گے، مکان، گاڑی، رہنا سہنا، بینک بیلنس، اب مجھے کہا جائے اس طرف جاؤ تو میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ شوق سے جاؤں، کل کے جاتے آج چلا جاؤں گا، تیز فلائٹ پکڑ کے جاؤں گا کہ پہنچوں، زندگی گزاروں۔ آپ کو جب امیگریشن کا پتہ چلا تو آپ بے چین رہے ہوں گے، بعض لوگ، سب نہیں، کہ کب پہنچ جائیں آسٹریلیا، کب پہنچ جائیں نیوزی لینڈ، کب پہنچ جائیں کینیڈا، کہ بھئی اب وہاں کی زندگی گزارنی ہے۔ بالآخر ایک بے چینی کی عالم رہا ہوگا، جب پہنچے ہوں گے خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم نے اپنی آخرت بنا لی تو اس کے بعد آخرت کی طرف جانے میں ہم دیر نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری FIR نیوزی لینڈ میں کٹی ہوئی ہو، پولیس انتظار کر رہی ہو کہ جیسے یہ لینڈ کرے گا اس کو آگے نہیں بولتا، میں آپ کی عقل پہ چھوڑتا ہوں۔ ہمارا یہی حال ہے، امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے دنیا سجا لی ہے، تم لوگوں نے دنیا بسا لی ہے، تمہاری دنیا اتنی خوبصورت تمہیں نظر آتی ہے کہ تم آخرت کی طرف جانے سے ڈرتے ہو، اس لیے کہ آخرت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو تم نے ابھی تک حل نہیں کیا، آخرت کی تم نے تیاری نہیں کی۔ مومنین، جب ہم اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو حسین والا کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے چاہنے والا کہتے ہیں، تو سوچنا پڑے گا کہ پورا دن صرف اپنی کمائی پر وقت لگایا جائے یا کچھ وقت اپنی آخرت اور کچھ وقت دین کی خدمت کے لیے بھی دیا جائے۔ خاص کر دنیا کے اس حصے میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری تو بہت زیادہ اور بہت منفرد ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کہیں کہ بس میں مسلمان ہو جاؤں، میں اپنے اسلام کو بچا لوں، وہی کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ جناب ابو ذر پکڑ لیں گے قیامت میں کہ اللہ میں نے اتنی سختیاں برداشت کی اور اب مجھے جنت مل رہی ہے، یہ نیوزی لینڈ کی جنت میں بیٹھ کے جنت میں جانے کے چکر میں آ گئے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، گفتگو آہستہ آہستہ نتیجے تک پہنچاتا ہوں۔ یہ تاخیر جو ہے اس کو کتنا بھی کم کیا جائے بہتر ہے، کہ جب خلافت ایک کے بعد ایک بدلتی رہی، جناب ابو ذر دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔
اور ان کے بارے میں ہے کہ وہ پھٹ کھل کے بول دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوئی بھی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے۔ جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا، میں ایک صرف اشارہ کر کے چلا جاؤں، شاید کہیں انٹرنیٹ پہ کوئی اہل سنت سنتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ پیغام ہو جائے کہ جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا ہے، ایک وقت وہ آیا کہ امت اتنی تنگ آ گئی، ہم نہیں کہتے اپنی کتابیں پڑھو، کہ ہر طرف سے نمائندے آئے کہ کسی طرح سے یا اس ظلم و ستم کو ختم کیا جائے یا اس خلیفے کو ختم کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اعتراض مت کیجیے گا، تاریخ کا جملہ ہے۔ امیر المومنین کے پاس آئے کہ علی، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ خلافت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے شخص نے اتنے ظلم کی ظالموں کو اپنا گورنر بنایا۔ اب سوچیں، ایک گورنر، یعنی واقعی اسلام کا کیا حشر کیا، اور یہ تاریخ میں ہے، سر نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہیں سے نکال کے لا رہا ہوں، دیکھیے خود ہی ڈھونڈی۔ ایک گورنر، اس کا کام یہ تھا کہ رات کو شراب پیے اور مدہوش رہے۔ گورنر ولید ایک رات ذرا زیادہ پی لی اس نے، حرام گناہ قرآن منع کرتا ہے، اور نماز صبح کے لیے آیا تو جب نماز صبح پڑھائی تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ لوگ سمجھ گئے کہ گڑبڑ ہے، گئے اعتراض کیا، کہا بولو تو اور بھی پڑھا دوں گا میں۔ لوگ سمجھ گئے گورنر کی نشانی اس کی انگوٹھی ہوتی تھی، وہ انگوٹھی نکالی اور ایک گروہ تیار کیا شکایت کے لیے اور بھیجا تیسرے خلیفہ کے پاس کہ یہ حال ہے تمہارے گورنر کا کہ شراب پی کے نماز پڑھانے آتا ہے۔ میں امت مسلمہ کو کیسے دعوت دوں، کیسے سمجھاؤں کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اور اسلام پر کیسا وقت آیا۔ اب یہاں پر مسلمان جمع ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس خلیفہ کو، امیر المومنین السلام تاریخ میں لکھتے ہیں، میں منع کرتا رہا کہ خلافت کی مسند پر بیٹھنے والے شخص کو قتل مت کرو، ورنہ ایک رسم پڑ جائے گی خلیفہ کو قتل کرنے کی۔ تیسری خلافت کا زمانہ، جناب ابی ذر مسلسل پریسیڈنٹ ہاؤس میں جا کے، گورنر ہاؤس میں جا کے، خلیفہ ہاؤس میں جا کر، دارالامارہ میں، دارالخلافہ میں جا کر اعتراض کر رہے ہیں، یہ حرام، یہ گناہ، یہ خراب، یہ برا، لیکن اطراف میں ایسے لوگوں نے گھیرا کیا ہوا تھا کہ جو ہر وقت مسلمانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ اگر میں وہ جملہ کہوں کہ جو جناب عائشہ نے تیسرے خلیفہ کے بارے میں بتایا تھا تو شاید اہل سنت ہل جائیں، لیکن میں اس وقت اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عائشہ نے کہا تھا کہ اس فلاں کو قتل کر ڈالو، تاریخ میں موجود۔ اب یہاں پر جناب ابی ذر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ جناب ابی ذر کی ایکسپلینیشن کال ہوئی، ابو ذر تم بہت تنگ کر رہے ہو ہمیں، ہمارے لوگوں کو، ہمارے وزیروں کو تم بہت اذیت کر رہے ہو۔ کیا اذیت کر رہا ہوں؟ کہ ہر وقت جا کے ٹوکتے ہو، ہر وقت جا کے منع کرتے ہو۔ کہ اول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں سے امت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف پکارے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ میں حکم قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ ابو ذر تو نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ جناب ابی ذر جیسی شخصیت کو شہر بدل کر کے مدینہ سے شام بھیجا گیا، خط لکھا گیا کہ ہماری تو ناک میں دم کر دیا اس نے، ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا۔ مسلسل کتنی وہ زحمت اٹھاتے ہوں گے جناب ابی ذر کتنی زحمت اٹھاتے ہوں گے
کہ خلیفہ جناب ابی ذر کو پہلے ربضہ سے پہلے شام منتقل کر دیں کہ میری جان چھٹ جائے۔ شام پہنچتے ہیں، کچھ دیر آرام کیا، پھر شروع ہو گئے وہی بار بار۔ یہاں پر تو اور بھی حالات خراب تھے، نہیں بیان کرنا چاہتا، خود پڑھیں تاریخ۔ معاویہ کو گورنر بنایا ہوا ہے اور اس کی گورنرشپ میں جو چاہے ہو رہی ہے، جو چاہے ہو رہا ہے۔ ابی ذر نے امر معروف شروع کیا، نہی عن المنکر شروع کیا۔ یہاں سے معاویہ نے پھر ابی ذر کو اونٹ پہ بٹھایا، پیر نیچے سے باندھ دی، اس کو اذیت ہو، زحمت ہو اور یہ ان کاموں سے رک جائے، اور خط لکھا خلیفۃ المسلمین کو کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ مصیبت کو تم ہی پالو، ہم تو نہیں پال سکتے۔ تاریخ آپ سوچیں کہ ویسے اونٹ پہ سفر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جناب ابی ذر جب پہنچے ہیں تو یہ سارا گوشت ان کا گل چکا، لیکن ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے، یہ چیزیں ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایمان جب مضبوط ہو تو انسان بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق کہ عشق کی منزل جب آ جاتی ہے، جب رسول سے عشق کی منزل، جب دین سے عشق کی منزل، جب امیر المومنین سے عشق کی منزل، تو یہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں۔ کچھ دن آرام کیا، کچھ زخم وغیرہ کرے، پھر کھڑے ہو گئے۔ ایو الناس، یہ آرام ہے لوگوں، یہ بیت المال کا غلط استعمال ہے لوگوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر بلایا گیا دارالامارہ، جہاں پر جناب عمار یاسر کی اتنی پٹائی کی گئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ امت مسلمہ سے یہی سوال ہے، اگر سارے صحابہ اچھے تو عمار یاسر بھی تو اچھے تھے نا، اگر سارے صحابہ اچھے تو ابی ذر بھی تو اچھے تھے نا، جنہوں نے ان کو اذیت کی ان کا کیا کریں گے؟ جناب ابی ذر کو پھر بلایا گیا، ابی ذر تمہارے طریقہ کار سے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم تم کو پھر ملک بدر، شہر بدر کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا پسند کرو گے؟ کہا ایسا کرو شام واپس بھیج دو، تھوڑا کام باقی ہے وہاں پہ۔ اب دیکھیں وہ تکلیفیں بالکل کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے، وہ گوشت گل گئے تو گل گئے، مرنا تو ہے ہی۔ جاؤں گا پھر امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، کہا نہیں، اب تمہیں ایسی جگہ بھیجا جائے گا جس سے تمہیں سب سے زیادہ نفرت ہو۔ کہا وہ ربضہ ہے جہاں پر میں ایمان پر نہیں تھا، کفر پہ کبھی بھی نہیں تھے لیکن ایمان پر نہیں تھا اور وہاں رہتا تھا، اور مجھے ایسی جگہ سے نفرت ہے کہ جہاں پر میں رہتا رہا اور ایمان پر نہیں تھا۔ جناب ابی ذر کو ربضہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ عجیب ہے، جن کو رسول اکرم نے شہر بدر کیا تھا ان کو بلا لیا گیا، اور جن کو رسول اکرم نے اتنا احترام دیا ان کو شہر بدر کیا جا رہا ہے۔ اب ربضہ کی طرف جانے کا اعلان ہوا ہے۔ ایو الناس، ابو ذر گناہ کیا ہے؟ حکومت کے کام میں مداخلت۔ کیا مداخلت؟ کوئی غلط کام دیکھتے ہیں فوراً ٹوک دیتے ہیں، خلیفہ کے کام میں مداخلت، گورنروں کے کام میں مداخلت۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اعلان کیا گیا کہ ابی ذر کو کوئی خدا حافظی کرنے نہیں جائے گا، کوئی رخصت کرنے نہیں جائے گا۔ بس یہ میرے آخری جملے، اور میں آہستہ آہستہ پھر مصائب کی طرف آگے بڑھوں گا۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے مصائب ہیں۔ ابی ذر کو خدا حافظی کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کون جگہ اعلان کیا گیا؟ کسی کو حق نہیں کہ ابی ذر کو خدا حافظی کرے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 3 لوگ جناب ابی ذر کو خدا حافظی کرنے کے لیے نکلے، ایک میرے مولا امیر المومنین، ایک آقا حسن، ایک آقا حسین۔ اب سوچیں کیسی خدا حافظی ہو رہی ہو۔ مروان آیا، یا علی آپ کو پتہ نہیں ہے، حکم جاری ہوا ہے کہ ابی ذر کو کوئی خدا حافظی نہیں کرے گا، یہ خود ملک بدر ہوں گے، شہر بدر ہوں گے۔ امیر المومنین نے اس کی اشارہ کیا، دفع ہو جائے یہاں سے۔
اب میرے مولا تقریباً مدینے کی حدود میں خدا حافظی کے لیے ابی ذر کو راشن دیا، بکرے دیے، جو دمبے دیے، جو چیزیں دینی تھیں دی، اور اس کے بعد امام حسن نے خدا حافظ، امو کہتے تھے کہ امو ابو ذر خدا حافظ، اللہ آپ کا ہے۔ امام حسین نے خدا حافظ دی۔ ایک وقت امیر المومنین نے گلے لگایا، ابی ذر خدا حافظ۔ جناب ابی ذر نے کہا ہوگا، اے دنیا والوں، جس کا زمانے کا امام اس کو خدا حافظ کہہ رہا، جس کا زمانے کا امام اس کے لیے دعا کر رہا ہو، جس کے زمانے کا امام اس کو سلام کر رہا ہو، اس کو دنیا کا کیا غم ہو۔ میں کہوں گا اے امام زمانہ، ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں، ہم بھی آپ کے عاشقوں میں آپ کے جد کا غم منا رہے ہیں۔ ہر جمعے کو ہم آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ ہستی جو کربلا کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لے گی؟ 8ویں رات کربلا کے شہیدوں کی یاد، باب الحوائج ابو الفضل کا تذکرہ، دل میں حاجتیں، اللہ اکبر۔ جناب ابو الفضل کے بارے میں تاریخ میں جو لکھا آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ یہ نام ہی ایسا ہے کہ جیسے انسان نام لینا شروع کرتا ہے ایک عجیب تلاطم پیدا ہوتا ہے، ایک عجیب حالت پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب امید کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب ابی ذر پوری زندگی امام حسین کے پیچھے پیچھے پیچھے، جب کربلا کے میدان میں پہنچے، 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا، خیمے ہٹانے کا حکم دیا گیا، تو جناب ابو الفضل عباس بڑے بے چین ہو گئے اور میرے مولا کی طرف ایک خاص نظر سے دیکھی کہ مولا اگر حکم دے تو میں خود ہی ان اشکیہ سے نمٹ لوں، مولا اجازت دے، ان کی جرت کیسے ہے کہ خیموں کو یہاں سے ہٹوائیں، مولا اجازت دیں، اس سے پہلے کہ بچوں کی الاتش کی آواز آئے، میں ان اشکیہ کو ختم کر لوں۔ امام نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھایا، عباس ابھی تو بہت صبر کرنا ہے، عباس ابھی بڑی منزلیں طے کرنی ہیں۔ روز عاشور آیا، میرے مولا ابو الفضل کے ساتھ مل کر لاشیں اٹھاتے جاتے تھے۔ اس جری شیر خدا کے فرزند کے دل کا کیا عالم ہوگا جو بار بار مولا سے جنگ کی اجازت لیتے تھے، لیکن مولا اجازت نہیں دیتے تھے۔ عزاداروں، ایک وقت آیا، ابو الفضل نے سوچا اس طرح موقع نہیں ملے گا، حسین کی بچی کی طرف چلے، وسیلہ لینا ہے۔ اے سکینہ بڑی پیاسی ہو، اے سکینہ آپ کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، لائیے مشکیزہ لائیے، میں پانی لے آؤں۔ اب میرے مولا کے پاس مشکیزہ لے کر پہنچے ہیں، آقا اجازت دیجئے میں پانی لے آؤں۔ جناب ابو الفضل کو جب مشک ہاتھ میں لیتے دیکھا، شاید میرے مولا نے جناب سکینہ کی طرف رخ کیا ہو۔ بیٹا سکینہ، ابو چلے جائیں گے، شام غریبہ ہوگی، خیمے لٹ رہے ہوں گے، ابو کو صدا دو گی۔ اجرکم اللہ۔ ابو الفضل نے مشکیزہ اٹھایا،
پانی کی طرف تشریف لے گئے۔ کسی ایک فوجی کی جرأت نہیں ہوئی کہ عباس علمدار سقائے سکینہ کا راستہ روکے۔ کتنی تیزی سے فرات میں پہنچے۔ تاریخ لکھتی ہے اپنے گھوڑے کی آگے کی 2 ٹانگیں فرات میں اتاری، مشکیزہ بھرا، ایک وقت چلو میں پانی لیا، پانی کی طرف دیکھا، خیام حسینی کی طرف نظر کی، تاریخ لکھتی ہے پانی پھینک دیا۔ شاید یہی سوچا ہوگا کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو قیامت میں جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عباس میرا حسین پیاسا تھا، عباس حسین کے بچے پیاسے تھے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت عباس پانی بھر کے واپس نکلے ہیں۔ آواز دینے والے نے آواز دی، لوگوں علی کا فرزند ہے، قمر بنی ہاشم ہے، کربلا کا شیر ہے، لیکن نہ چھوڑو اس کو، خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہر طرف سے حملہ، اب الفضل مشکیزے کو بچا رہے ہیں۔ عزاداروں، مشکیزہ چھت گیا، عباس کا ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، مشکیزے کو ہاتھوں میں تھاما، پانی بہنے لگا۔ عالم کو آتے دیکھ کر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔ بچوں، ابو آ رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں۔ ایک وقت کیا دیکھا، علم زمین پہ اترا، اب الفضل کے سر پر گرز لگا۔ میرے مولا پہنچے، بھیا عباس، افسوس بھائی تمہاری مدد نہ کر سکا۔ ایک وقت جناب سکینہ نے بچوں کو کہہ دیا، بچوں اب کوزے توڑ دو، پانی نہیں آئے گا۔ کربلا ختم ہوئی، شام غریباں آئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، بچی کی دامن میں آگ لگی۔ ایک وقت مقتل کی طرف دوڑی، چچا عباس، ابو عباس مدد کے لیے آئیے۔ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، ام المنین دوڑی دوڑی آئی، اے کربلا والوں، مجھے بتایا گیا میرے عباس کو شہید کیا گیا۔ میں سوچتی ہوں جس کے بازو قلم ہوئے ہوں وہ زمین پہ کیسے آیا ہوگا، میرے عباس کا کیا عالم ہوگا۔ ماتم حسین، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ آپ اچھے ہیں ججا، آپ اچھے ہیں ججا، کوئی زمانہ نہیں اچھا، یا سچی آپ کا جانا نہیں اچھا، یا سچی ہے آپ کا جانا نہیں اچھا، آپ اچھے ہیں جیسا پر یہ زمانہ
نہیں آسمان روئے گا خیر قوم قیامت ہوگی آسمان روئے گا خیر قوم قیامت ہوگی دل لمدہ